اچھا، یہ جو کویشچن آنسر میں نے سیشن رکھا ہے نا، یہ اس لیے نہیں رکھا کہ مجھ سے آپ فقہی سوالات کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں عالم نہیں ہوں. میں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کے مجھے کوئی ڈگری نہیں ملی. تو اس طرح کے جو کویشچنز ہیں نا، حلال حرام جائز ناجائز کے، اس کو نا آپ کسی اسکالر سے پوچھا کریں. ہم یہاں جو کویشچن آنسر کرتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم لیٹ سپوز ایک بھائی نے کہا کہ نفس پر کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کے علاوہ پرابلمز جو لائف میں چل رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سٹریس، اس کے علاوہ انزائٹی، اس کے علاوہ پرسنل پرابلمز جو انسان کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں کنفیوز ہوتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کے آنسر کروں. باقی حرام حلال جائز ناجائز، اس میں آئی تھنک کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سارے بھی کمنٹ آف رکھے کرنے ہیں. السلام علیکم. نہیں، کبھی کبھار آف آن کر دیا کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انسٹاگرام سے زیادہ بہتر ہے بھائی یہاں پر. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھائی، پلیز بتائیے نفس کو کیسے دور کریں. یہ بہت گندی ہیبٹ ہوتی جا رہی ہے. پلیز اس کے اوپر بتائیں علی بھائی. مسٹ امپورٹنٹ. اوکے، سب سے پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ لوگ کیسے ہیں. پہلے سلام دعا کر لیتے ہیں، تھوڑا سا حال چال پوچھ لیتے ہیں. آج تو ویسے بھی سیشن تھوڑا سا لمبا جائے گا، تو انشاءاللہ کویشچن آنسر چلتے رہیں گے بیچ بیچ میں سے. باتیں تو ہم بہت کریں گے انشاءاللہ. اس نفس کو بھی قابو کرتے ہیں. ڈونٹ وری. آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہو بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے یہ جاننا ہے وہ آپ کے الفاظ جیسے نفس کو چھوڑ کے اللہ کے قریب آئے کیسے بھائی؟ اچھا جی، یعنی آپ کو یہ جاننا ہے کہ میں کیسے آیا. I have just reverted from Hinduism to Islam اور میرے ایمان اب اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے after hearing your videos. جزاک اللہ خیر. سمرن دیکھو، یہ جو ہدایت کا راستہ آپ نے چوز کیا ہے نا اپنی مرضی سے، یہ ایک بہت بڑی سٹرگل، ایک بہت بڑا فیصلہ تھا تمہاری لائف کا جو تم نے کیا، اور تم نے جس پر بھروسہ کیا. اب وہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ تمہیں جانے نہیں دے گا، بیکاز بہت بڑا ڈیسیژن ہے یہ. ایک انسان ریسرچ کرے اپنے اوپر، اپنے دین کے اوپر، کہ آیا میں جس دین پر عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. پھر تمہیں اتنے سارے مذہب کے ہوتے ہوئے اسلام کو تم نے چوز کیا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے وہی چیزیں لائے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. اللہ رب العزت، میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یاد رکھیں، یہ جو ہم نفس کے گلے شکوے کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہم سے گناہ ہی گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم نے نیکیاں کرنے ہم نیکیاں آئے ہیں اور ہوتی ہم سے نیکی ایک بھی نہیں ہے، اور جبکہ شیطان کا زور ہم پہ بہت چلتا ہے. اس وجہ سے یوتھ اتنی پریشان ہے، یقین کرو مانو کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا کا ہولڈ اللہ کے پاس نہ ہو، شیطان کے پاس ہو. ہم نے اس چیز کو اتنا حاوی کر لیا اپنے اوپر کہ ہم اللہ کو طاقتور سمجھنے کے بجائے اب شیطان کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچنے کے کہ اللہ رب العزت اگر میرے ساتھ ہو جائے تو شیطان کا باپ بھی مجھے گمراہ نہیں کر سکتا. میں گلے شکوے کرتا ہوں تو پتہ کس سے کرتا ہوں؟ شیطان سے کرتا ہوں. مانو کہ جیسے شیطان کے پاس میرے ہاتھ کی، میرے زندگی کی بھاگ دوڑ ہے. ارے ایسا نہیں ہے یار. تمہیں کیا پتا شیطان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ پتہ ہے تمہیں کیا کہا ہے؟ کمزور، کہ شیطان بہت ضعیف ہے، کمزور ہے. شیطان ایکچولی میں تمہارے نفس پہ اٹیک کرتا ہے. نفس پتہ ہے کس چیز سے پلتا ہے؟ خواہشات سے، پسند سے، نافرمانیوں سے، لذتوں سے. نفس کی خوشی جب انسان پورے کرنے میں لگتا ہے نا تو جا کے شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. شیطان خود کچھ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھنا. نفس چونکہ تمہاری باڈی کا حصہ ہے، نفس تمہاری زندگی کا حصہ ہے. شیطان ایک الگ چیز ہے، وہ تمہاری باڈی کا پارٹ نہیں ہے.
نفس تمہاری باڈی کا پارٹ ہے. جس طرح ہاتھ تمہارے ہیں نا، تمہارے ہاتھ، تمہاری آنکھیں، تمہارے پیر، تمہارا دل، اسی طرح تمہارے اندر ایک نفس رکھا گیا ہے. اور یہ نفس بھی اتنی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ہم برا بناتے ہیں. تو جب نفس ہم اپنے ہاتھوں سے جب اسے برا بناتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمیں برائی پہ اکساتا ہے. اور اگر اس نفس کو ہم نے سدھار لیا تو کیا ہوگا کہ پھر یہ ہمیں نیکیوں پہ ابھارے گا. بیسیکلی ہم نفس کی ٹریننگ کرتے ہیں. اب دیکھو ایک عام بندہ ہے، اس کو فوج کی ٹریننگ نہیں دی جاتی، وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، موبائل کے سامنے، لیپ ٹاپ کے سامنے، اے سی کے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. کبھی اس نے ویٹ نہیں اٹھایا ہوتا، کبھی اس نے بھاری کام نہیں کیے ہوتے، کبھی وہ کسی سے ملا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ماحول بن جاتا ہے نا، وہ گھر والا ماحول بن جاتا ہے. اگر اسے کوئی کہتا ہے نا کہ یار یہ 20 کلو کا وزن تو اٹھاؤ، تو آگے سے کہے گا کہ یار مجھ سے تو نہیں اٹھایا جائے گا. حالانکہ اسی کا ایج فیلو جو کہ مزدوریاں کرتا ہے، دہاڑیاں کرتا ہے، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت بڑے بڑے ویٹ اٹھاتا ہے، وہ ایزیلی اٹھا لے گا. تو بیسیکلی ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، یہ ہمارے نفس پہ مرتب ہوتے ہیں. اگر میں فلمیں دیکھوں گا، اگر میں گانے سنوں گا، اگر میں لڑکیوں سے باتیں کروں گا، اگر میں باپ باپ کی نافرمانی کروں گا، اگر میں نمازیں نہیں پڑھوں گا، اگر میں موبائل کا غلط استعمال کروں گا، اگر میں بے حیائی کے کاموں میں انوالو ہو جاؤں گا، تو اٹس مین یہ کہ میں اپنے نفس کی ٹریننگ کر رہا ہوں اسے برا بنانے کے لیے. آپ کا نفس جو آپ کو برائیوں پہ اکساتا ہے نا، اس کی وجہ مین یہ ہے کہ تم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے بجائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہو. تو تب جا کے تمہارا نفس ان نافرمانیوں کا عادی بن جاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا انسان جس کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہو، ایک ایسا انسان جو حلال مزدوری کرتا ہو، ایک ایسا انسان جو کہ گھر والوں کی رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے میں مصروف رکھتا ہو اپنے آپ کو، ایک ایسا انسان جو موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، سوشل ایپس کو اپنی نالج گین کرنے کے لیے یوز کرتا ہو، نفس کا زور اس پہ اتنی مشکل سے، اتنی آسانی سے نہیں چل سکتا جتنا کہ ایک گناہگار پہ چلتا ہے. تو بیسیکلی یہ کنسیپٹ ہے نفس کا. نفس تو تمہارے کنٹرول میں ہے، تم نفس کے کنٹرول میں تھوڑی نہ ہو. ہاں البتہ جب تم نفس کی خوراک گندگی، بے حیائی، غفلت بناؤ گے تو پھر نفس کے غلام بن جاؤ گے. پھر تمہاری نفس پہ نہیں چلے گی، پھر نفس تم پر راج کرے گا. پھر تم گناہوں کو چھوڑنا چاہو گے، لیکن تمہارا نفس تمہیں کہے گا کہ نہیں یار مزے ہیں اس میں، نہیں یار لذت ملتی ہے اس سے، نہیں یار اس میں فائدہ ہے. ارے دیکھو نا یار تمہارے 1 ملین فالوورز بن گئے ہیں، اب تم کیسے ان سے پیچھا چھوڑ سکتے ہو؟ یار دیکھو تم نے اتنی بڑی بڑی بے حیائی کر لی ہے، اور تمہارے ناچنے گانے کی وجہ سے دیکھو تمہارے کروڑوں فالوورز بن گئے ہیں. اب اگر تم توبہ کرو گے تو یہ کروڑوں فالوورز تو تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں گے. اسی طرح اگر تم زنا پہ زنا کر رہے ہو، زنا پہ زنا کر رہے ہو، پھر اگر تم سوچو گے بھی نا کہ میں نے آج کے بعد زنا نہیں کرنا، تو چونکہ تم نے نفس کو ایسی عادتیں ڈلوا دی ہیں کہ جب بھی تمہارے سامنے زنا کا موقع آیا نا، تو تمہارا نفس اندر سے تمہیں انسٹرکشنز جاری کرے گا. وہ کہے گا یار موقع ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اس طرح مطلب یہ تربیت پہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کی جس طرح تربیت کرتے ہیں نا، تو اولاد بڑے ہو کر، عقل مند ہو کر، بالغ ہو کر ویسے ہی نکلتے ہیں. اسی طرح نفس کی تربیت تم جیسے کرو گے، تمہارا نفس تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کرے گا. اگر تمہارا نفس بگڑ گیا ہے، اب تم سے گناہ ہو رہے ہیں، اب تمہارا نفس جو ہے تمہارے قابو میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، تم چاہتے ہو خود کو بدلنا لیکن اس کے باوجود تم خود کو نہیں بدل پا رہے، تم سے اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ 20-25 سال کی زندگی گناہوں اور غفلتوں میں گزار چکے ہو، جس کی وجہ سے تمہارا نفس صحیح ہٹا کٹا پہلوان بن چکا ہے. اب تمہاری عبادتیں جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اللہ کی یاد یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اگنور کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ اب تم محنت کرو اس پر، اس کو دبانے کی. اس کے لیے اگر تمہیں روزے رکھنے پڑے تو تم رکھو گے، اس کے لیے اگر تمہیں مال خرچ کرنا پڑے تو تم خرچ کرو گے، اس کے لیے اگر تم اپنے آپ کو سزا دو گے تو دے سکتے ہو سزا.
کیونکہ نفس کا ٹھیک ہو جانا، نفس کی اصلاح کے لیے تو بیسیکلی تم آئے ہو. اپنے نفس کو شیطان سے ہی تو بچانا ہے تم نے. تو مجھے بتاؤ، اگر تم نفس کو بھی کھلا چھوڑ دو گے، کرو گے بھی اپنی منمانیاں، مرضیوں پہ زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ کے لیے کیا کرو گے تم؟ آج کل کوئی میدان جنگ تو نہیں لگ رہے کہ تم تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں کود جاؤ گے. آج کل کوئی جہاد کا اعلان تو ہوگا نہیں کہ تم کفن سر پہ باندھ کے نکل پڑو گے. بس یہ تمہاری یہ چھوٹی سی تو سٹرگل ہے، نفس کو ٹھیک کرنا. اور یاد رکھو کہ شیطان کو بڑی چیز مت سمجھو. شیطان کا کوئی کام نہیں ہے، شیطان کا زور تم پہ نہیں چل سکتا. وہ ایک جنوں میں سے ہے، بس بہت کمزور ہے، ڈرتا ہے، ڈرپوک ہے، تمہارے نیک ارادوں سے اتنا ڈرتا ہے کہ تمہیں کیا پتا. شیطان تمہارے اللہ کے نام سے اتنا دور بھاگتا ہے کہ تمہیں کیا پتا. ایک آیت الکرسی پڑھنے کی دیر ہوتی ہے، شیطان کے سارے وسوسے کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن میٹر یہ کرتا ہے کہ تم آیت الکرسی کتنے یقین کے ساتھ پڑھتے ہو. رٹی رٹائی پڑھتے ہو، یا تمہیں اللہ کا بیلیو ہے، اللہ کی طاقت پر یقین ہے، اور تم اس بات کو، جس طرح تمہارے دل میں یہ یقین ہے نا کہ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، تو اسی طرح اگر تمہارے دل میں یہ یقین آ جائے کہ مجھے میرا رب شیطان سے حفاظت دے سکتا ہے، اور اس کانسیپٹ، اس یقین کے ساتھ اگر تم رب سے دعا کرو گے شیطان کے دور ہونے کا یا شیطان کے زور کو تم پر نہ چلنے کا، تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا یار؟ کیا اللہ نے یہ دنیا شیطان کے لیے بنائی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے شیطان کو یہ نہیں کہا تھا کہ جب تم بندوں کو گمراہ کرو گے تو جو میرے بندے ہوں گے، جن کے دلوں میں میری چاہت ہوگی، جو میرے لیے پریشان ہوتے ہوں گے، جو آخرت کو سامنے رکھ کر جینے کی کوششیں کر رہے ہوں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو مان لو نا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو. تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں شیطان نے اللہ نے شیطان کو کہا تھا کہ میں ایسے بندوں پر، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ میرے لیے سٹرگل کرے، مجھے سوچے، مجھ سے دعائیں کرے، میرے ساتھ وقت گزارے، مجھ پہ بھروسہ کرے، جس کے دل کے اندر بھی اللہ ہو، جس کے ایکشنز میں بھی اللہ ہو، اور جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرے، جو اللہ کے لیے تڑپے، تو ایسے بندوں میں اپنے آپ کو تم نے شامل کرنا ہے. اور پھر جو اللہ نے کہا تھا نا شیطان کو کہ ایسے بندے جن کی ایسی کوالٹیز ہوں گی، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ ولی بن جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، امر ہو جائیں گے. نو، مطلب ان کو میں ریئلائز کرواتا رہوں گا، گناہوں کے بعد ان کو توبہ کی توفیق دیتا رہوں گا. جب تم ان سے کوئی بڑی بے حیائی کرواؤ گے تو میں بدلے میں ان سے اتنی ہی بڑی نیکی کرواؤں گا. میں تمہارا زور ان پر چلنے ہی نہیں دوں گا. یہ جو ابھی ہم مایوس ہو چکے ہیں نا، نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، خدا کی قسم نفس اور شیطان کو ہم نے بہت بڑی چیز سمجھ لی ہے، تصور کر لیا ہم نے. ان کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھے. پھر دیکھو تمہارے اندر کیسے ول پاور نہیں گین ہوتی.